إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليككم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. آج سے ہم نور الایضاح کا آغاز کریں گے تاکہ وہ طلباء جو آج کل مدارس کے بند ہونے کی وجہ سے گھروں میں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے اور ان کی دہرائی ہو جائے. طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نور الایضاح کا ایک ایک جملہ اس وائٹ بورڈ کے اوپر لکھیں گے، اس کی ترکیب کریں گے، نحوی قاعدے پڑھیں گے. یوں جتنا ہم نے سبق پڑھنا ہوگا ہم ایسا کریں گے اور بعد میں ہم سبق بیان کریں گے اور پھر ترجمہ کریں گے. تو آئیے ہم نور الایضاح کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ شریف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ترکیب کرتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قاعدہ یاد رکھے، کلام عرب میں با جارہ ہمیشہ مکسور ہوتی ہے. جو با جارہ ہے نا ہمیشہ کلام عرب میں اس کے نیچے کسرہ آتا ہے. ہم کسرہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ با جارہ حرف ہے، حرف مبنی ہوتا ہے. مبنی کے اوپر جو حرکت آتی ہے اسے کسرہ نہیں کہتے، کسر. جہاں بھی با آئے گی جیسے بیکا، یہاں بھی نیچے کسر. بی زیدن، یہاں بھی نیچے کسر. جیسے باللہ، یہاں بھی کسر. جہاں بھی با جارہ آئے گی نا کلام عرب میں تو با جارہ کے نیچے ہمیشہ کسر ہوگا، با کے اوپر فتح نہیں آ سکتا. ہو با جارہ، شرط ہے با جارہ ہو. اب یہ نہیں آپ کہو جی بقا یبکی، یہ رونے والا بقا جس کا معنی رونا ہے، آپ کو جی باپ، وہ با جارہ نہیں ہے، وہ تو مادے کا حصہ ہے. تو با جارہ جہاں بھی کلام عرب میں آئے گی اس کے نیچے کسر ہوگا. جیسے بسم اللہ کے شروع میں با ہے اور نیچے کسر ہے. آگے ہے اسم اللہ. یہ بارہا ہم قاعدہ پڑھا چکے ہیں اور بسم اللہ شریف کی ترکیب ہم بارہا کر چکے ہیں مرتبہ. کہ قاعدہ ہے پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، پکا قاعدہ ہے مضاف مضاف الیہ بنتے. یہ پکا قاعدہ ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ لفظ اسم نکرہ ہے؟ اس میں جلالہ شریف معرفہ یہ ہے تو ہر بندے کو پتہ ہے معرفہ ہے، کیونکہ یہ معرفہ کی جو 7 اقسام ہے، مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء موصولہ، معرب باللام، معرب بالندا. نکرے کا معرفہ بانی دا کو چھوڑ کر 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا. ایک اعلام میں چھوڑ گیا ہوں.
आलाम पहली किस्म मारफा की, मुज़मरात दूसरी किस्म, अस्माए इशारात तीसरी किस्म, अस्माए मौसूला चौथी किस्म, मारफा बालिफ लाम पाँचवीं किस्म, मारफा बानिदा छठी किस्म, नकरे का मारफा बानिदा को छोड़कर पांचों में से किसी एक की तरफ मुजाफ होना, ये भी मारफा बन जाता है। फिर अब हम लफ्ज़ इसम को देखना है अकेले को कि ये मारफा है या नकरा। अगर ये देखा जाए यहाँ इबारत में तो लफ्ज़ इसम मारफा है। क्यों? मारफा की सातवीं किस्म है, क्योंकि नकरा है मारफा की तरफ मुजाफ हुआ तो मारफा बन गया, लेकिन पहले खुद तो नकरा हुआ ना। क्यों? मैं एक पहचान बताता होता हूं, नकरा की पहचान। किसी भी इसम को अलग लिखो, हमने इसको अलग लिखा इस मुन, इसी तरह हम एक और लिख लेते हैं, किसी भी इसम को अलग लिखते हैं जी। जैसे ज़ैदुन अलग लिखा है। ये कायदा बताने लगा हूं नकरा की पहचान का। एक और बता देता हूं, राजुलान, मुस्लिमून, किसी भी इस्म को अकेला लिखे और उस पर तनवीन आ जाए। अब मैंने इस पर तनवीन पढ़ी है, तनवीन आ जाए या तनवीन का कायम मकाम आ जाए, तस्निया जमा का नून। राजुलान में तनवीन नहीं आई, तनवीन का कायम काम आया, तस्निया का नून। मुस्लिमून में तनवीन नहीं आई, तनवीन का कायम काम आया, जमा का नून। जिस इसम पे तनवीन आ जाए, जैसे ये तनवीन आई है, ये तनवीन आई है, या तनवीन का कायम मकाम आ जाए, जैसे राजुलान, मुस्लिमून, और वो किसी का नाम ना हो। तनवीन आए और किसी का नाम ना हो तो वो नकरा होता है। तनवीन आए या तनवीन का कायम मकाम आए, तनवीन आए या तनवीन का कायम मकाम आए। यहां क्या आई है? तनवीन। यहां क्या है? तनवीन का कायम मकाम। यहां क्या आया? तनवीन का कायम मकाम। ज़ैदुन में भी तनवीन है, लेकिन देखना यह है कि जिन पे तनवीन आ रही है या तनवीन का कायम मकाम आ रहा है, आया वो किसी का नाम है या नहीं। तनवीन आए या तनवीन का कायम मकाम और किसी का नाम ना हो तो वो नकरा होता है। अब ये तनवीन आई है, किसी का नाम नहीं, लिहाजा ये नकरा है, ये नकरा है। ये तनवीन का कायम काम आया, किसी का नाम नहीं है, लिहाजा ये नकरा है। ये तनवीन का कायम काम आया, किसी का नाम नहीं है, लिहाजा ये नकरा है। हाँ, ये तनवीन आई है लेकिन किसी का नाम है, ये नकरा नहीं है, ये मारफा है। अब ये जो मैंने पहचान बताई है, ये जो मैंने पहचान बताई है, ये मारफा की 7 किस्मों पे मैं फिट करता हूं। कैसे? मारफा की जो एक किस्म है मुज़मरात, उस पे तो तनवीन ही नहीं आती, अस्माए इशारा पे भी नहीं आती, अस्माए मौसूला पे भी नहीं आती, मुअर्रब बिल लाम में भी नहीं आती, मुअर्रब बिल निदा पे भी नहीं आती। 5 मैंने गिनवा दिए जिन पे तनवीन नहीं आती। रह गया आलाम, तो वो हमने यूं निकाल दिया, तनवीन आए और किसी का नाम ना हो, तो 7वें को हमने यूं निकाल दिया कि अलग लिखे, अकेला लिखे। जब अकेला लिखा तो 7वीं किस्म गई। नहीं, तवज्जो नहीं की, तवज्जो नहीं की। जब अकेला लिखा, जब तो 7वीं किस्म गई। 7वीं अकेला नहीं होता, 7वां मुजाफ होता है, किसी के साथ मिलता है। मेरी बातें याद रखो। नकरा की पहचान में, जो नकरा की मैंने पहचान करवाई है, नकरा की पहचान में मैं 3 बातें करता हूं। नंबर 1, अकेला लिखो। नंबर 2, तनवीन आए। नंबर 3, किसी का नाम ना हो। ये 3 बातें जिसमें पाई जाएंगी वो नकरा होगा। और ये तीनों बातें मारफा की जो 7 किस्में हैं, किसी में नहीं पाई जाती।
सातों निकल गई। जब हमने कहा अकेला लिखें, क्या कहे, तो मारफा की सातवीं किस्म गई। क्यों? वो अकेला नहीं लिखा जाता, वो मुजाफ होता है और उसने मिल के लिखना होता है, लिखा जाना होता है। मुजाफ अकेला लिखा जाता है, वो तो मुजाफ इला के साथ मिला के लिखा जाता है। लिहाजा जब हमने कहा अकेला लिखें, अकेला लिखें, हमारे इन लफ्जों से मारफा की सातवीं किस्म गई। हमने दूसरी कैद लगाई नकरा की पहचान में, अकेला लिखें और तनवीन आ जाए। तनवीन बोल, तनवीन, तनवीन। तो ये लफ्ज कहने से मारफा की 5 किस्में गई, मुज़मरात, अस्माए इशारात, अस्माए मसूला, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिन निदा, क्योंकि इन 5 पे तनवीन नहीं आती। लिहाजा ये लफ्ज कहने से मारफा की कितनी किस्में निकली? 5। पहली कौन सी निकली? मुज़मरात। दूसरी अस्माए, अस्माए मुअर्रफ बिन निदा। आखिरी हमने लफ्ज लिखा और किसी का नाम ना हो। जब ये लफ्ज कहे तो मारफा की पहले भी गई। अल्लाह के फजल करम से ये हमारी जो नकरा की पहचान है ना, ये जामे माने है। ये नकरा की पहचान क्या है? ये ऐसी जामे है कि नकरा जो भी होगा इसके नीचे आएगा, और ऐसी माने है कि मारफा की कोई किस्म नकरा के अंदर नहीं आ रही, इस तारीफ के नीचे नहीं आ रही। ये जामे माने तारीफ है नकरा की, और जामे माने नकरा की पहचान है। समझ आ गई है कि नहीं आई? अच्छा जी, मैंने ये बता रहा था कि लफ्ज़े इसम को अकेला लिखा, हमने लिखा अकेला, इधर लिखा अकेला, और इस पे तनवीन भी आई है, और ये किसी का नाम भी नहीं है। जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाएं वो नकरा होता है। तो ये मैंने नकरा की पहचान करवाई है। अब मैं यहाँ पे एक कायदा बताने लगा हूँ कि तनवीन किस किस पे नहीं आती। 5 इसम है जिन पे तनवीन नहीं आती, वो मैं बताने लगा हूँ अभी। नंबर 1 मुजाफ, नंबर 2 मबनी, नंबर 3 गैर मुनसरिफ, नंबर 4 मुअर्रफ बिल्लाम, या अलिफ लाम वाला कह लो, अलिफ लाम वाला, और नंबर 5 वो इसम जो मौसूफ हो इबन के साथ, इबन मुजाफ हो दूसरे अलम की तरफ, वो इसम जो मौसूफ हो इबन या इबना, दोनों में से इबन या, सवाल आखिर में पढ़ाऊंगा, जवाब तेरे समझ नहीं लगी। जो सवाल आते हैं वो आप इशारे करते जाओ, इनके जवाबात सबक के इख्तिताम पे दूंगा। अब समझ आई है? अब बात ना करना ये वाली, इबन या इबन, तू इशारे लिख दे जाना, तू उधर भी तवज्जो रखना। इबन या इबना के साथ, और इबन दूसरे अलम की तरफ मुजाफ हो। ये 5 इसम है जिन पे तनवीन नहीं आती। ये क्या मैंने बताया? जिन पर तनवीन नहीं आती। तवज्जो इथे रख, फिर समझ आनी है। 5 इसम है जिन पे तनवीन नहीं आती। अब लफ्ज़ इसम इन 5 में से नहीं है। ना ये अकेला जब लिखा था मुजाफ था, ना लफ्ज़ इसम मबनी है, ना लफ्ज़ इसम गैर मुनसरिफ, ना अलिफ लाम वाला, और ना ही वो इसम जो मौसूफ हो इबन या इबना के साथ, और इबन इबना दूसरे अलम की तरफ मुजाफ हो। लिहाजा इस पे क्या आ गई है? तनवीन। ये कायदे कूदे मेरे याद रखते जाएं जो सुन रहे हैं लाइव। ये कह रहे हैं कि बाद में बताएंगे ना, इनसे बातें हम करेंगे, थोड़ी सी बाद में करेंगे। लफ्ज़ इसम के बारे में साबित हुआ ये नकरा है। तो दोबारा एक मरतबा दोहराता हूँ, फिर आगे पढ़ता हूँ। कायदा मैंने बताया नकरा की पहचान में कि वो इसम जिसको अकेला लिखें
اور اس پہ تنوین آ جائے، کسی کا نام نہ ہو، وہ نکرہ ہوتا ہے، تو ثابت ہوا لفظ اسم نکرہ ہے۔ آگے ہے اس میں جلالت شریف، معرفہ کی 7 قسمیں میں نے دہرائی ہیں، پھر دہرا دیتا ہوں۔ اعلام، مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرب باللام، معرب بالندا، نکرہ کا معرفہ بندا کو چھوڑ کر پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا، اس میں جلالت شریف معرفہ ہے۔ اور معرفہ کی یہ قسم ہے اعلام، یہ علم ہے، یہ نکرہ تھا، یہ معرفہ ہے، پکا قاعدہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یہ بسم اللہ شریف میں ہے۔ یہ ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں سبحان کا، اس میں ہے وبحمدی کا، اسمو کا، جدو کا، غیرو کا۔ فاتحہ شریف میں صراط الذین رب العالمین مالک یوم الدین، یہ بہت مثالیں ہیں۔ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ پکا قاعدہ ہے، مضاف مضاف الیہ بنتے۔ یہاں تمام آگے ہے الرحمن۔ اب ہم نے دیکھا یہ معرفہ یا نکرہ ہے، تو معرفہ کی قسمیں میں نے بھی دہرائی ہیں، تو ہمیں تو جلدی جلدی ان میں نظر آ گیا۔ یہ معرفہ کی قسم کون سی ہے؟ معرف باللام، یہ بھی معرفہ تھا، یہ بھی معرفہ۔ اب قاعدہ ہے کہ دو معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پہ موصوف صفت بنتے ہیں، لہذا یہ موصوف ہوگا، یہ صفت ہوگا، یہ صفت ہے۔ یہاں پہ ایک قاعدہ بتانے لگا ہوں، اور قاعدے کئی نکلیں گے یہاں سے۔ دو چیزوں پہ کسرہ آتا ہے، دو چیزوں پہ، ایک جس کے شروع میں حرف جار ہو اس پہ کسرہ، اور دوسرا مضاف الیہ پر۔ بسمی، یہ جو اسم کے نیچے کسرہ ہے یہ با کی وجہ سے ہے، اور اس میں جلالت شریف کے نیچے جو کسرہ ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جو دو میں نے کہے تھے وہ دونوں پورے ہو گئے۔ ایک اس پہ کسرہ آتا ہے جس کے شروع میں حرف جار ہو، ایک اس پہ کسرہ آتا ہے جو مضاف الیہ ہو، یہ مضاف الیہ۔ اگر یہ قاعدہ بتا رہا ہوں، ابھی یہ قاعدہ بتا دیا، اب قاعدہ اگلا بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی اسم ان دو کے علاوہ مجرور ہو تو وہ تابع کی قسم ہوگا، مضاف الیہ بھی نہیں، شروع میں حرف جار بھی نہیں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہو تو کیا ہوگا؟ تابع ہوگا۔ اب یہاں سے ایک اور قاعدہ، معرفہ مضاف نہیں ہوتا۔ ایک اور قاعدہ، جو ایک مرتبہ مضاف ہو جائے دوبارہ مضاف نہیں ہوتا۔ اب میں جتنے قاعدے پڑھائے ہیں میں فٹ کرنے لگا ہوں۔ الرحمانی، اب اس کے نیچے کسرہ ہے۔ کلام عرب میں کسرہ کتنی چیزوں پہ آتا ہے؟ نمبر 1 جس کے شروع میں حرف جار ہو، توجہ میرا کر رہا، ادھر منہ میرے موڑ بابا ریاض ایویں ایک جس کے شروع میں حرف جار ہو اور دوسرا مضاف الیہ ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی پہ کسرہ آ جائے تو وہ تابع ہوگا۔ میں نے بتایا معرفہ مضاف، میں نے بتایا جو ایک مرتبہ مضاف ہو جائے دوبارہ مضاف۔ اب الرحمانی کے نیچے کسرہ ہے، اس کے شروع میں حرف جار نہیں ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، اس میں جلالت کو ہم مضاف نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ معرفہ ہے، معرفہ مضاف کبھی نہیں ہوتا۔ اب کوئی بندہ کہتے جی اسم کو بنا دو، اسم تو پہلے ایک مرتبہ مضاف بن گیا، اب دوبارہ وہ بھی مضاف نہیں بن سکتا، لہذا ثابت ہوا یہ تابع کی قسم ہے۔ اور تابع کی قسم پہلے ہم نے بتا دیا کہ دو معرفے اکٹھے آ جائے اکثر طور پہ موصوف صفت بنتے ہیں، لہذا یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے جس کی وجہ سے اس پہ کسر آیا۔ تابع کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مطبوع کا ہوتا ہے۔ آگے جا رہا ہوں جی، الرحیمی۔ اب جتنے میں نے قاعدے بتائے وہ سارے فٹ کرتا ہوں، ایک اور قاعدے کا پہلے اضافہ کر دیتا ہوں۔ ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں جبکہ صفت کی صفت نہیں آتی۔ ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں بلکہ آتی ہیں، لیکن صفت کی صفت نہیں آ سکتی۔ ہاں، ایک جگہ صفت کی صفت آ جاتی ہے، وہ بھی بتائیں گے، اور وہ بھی بتائیں گے۔ تو دور بہنا بابا ریاض بہ جا، لیکن ویکھنا منو پینا ہی اج۔ او انڈیا تو بندہ سنتا ہے وسیم رضا قادری، وہ بڑا خوش ہویا، انہیں کہا میری گل من لی استادہ نے، استادہ سبق شروع کر دیتا ہے، تینوں کی پتہ ہے؟
وہ بندہ پڑھ رہے ہونا وسیم رضا قادری انڈیا تو سنتا وہ آتا ہے استادہ نے میری گل مان لی, میری عرضی منظور ہو گئی, تو وسیم نو کیا وٹ لا دے. تو جہے جہے طالب علم سن رہے ہیں نا, طالب علم انہوں نے کہا اگے بھی یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ نہیں, کمنٹ کر انہوں نے, عمرو نو کر, میاں عمر نو کر, علی احمد جہاں سنتا یا نیس المجتبہ, یہ جنہیں سنتے ہیں انہوں نے کہا توجہ نہ سبق سنو, ہو سکتا تھوڑے کو بعد سنیا بھی جائے. وہ تو ڈردا پہ ادھر وے یہ گلوں نہ تھوڑا جہا مزہ ماحول بن جاتا ہے نا, لطیفہ کوئی آ جائے چوں. الرحیم ہی کے نیچے کسر آیا, قاعدے میرے یاد رکھے, معرفہ مضاف نہیں ہوتا بتایا تھا, جو ایک مرتبہ مضاف ہو جائے دوبارہ مضاف نہیں ہوتا بتایا تھا. کلام عرب میں مجرور دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک جس کے شروع میں حرف جار ہو, دوسرا مضاف ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی مجرور آ جائے وہ تابع ہوگا. ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں, صفت کی صفت نہیں آتی, یہ سارے قاعدے یاد رکھ. اب دیکھ الرحیمی کے نیچے کسرہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ مجرور ہے, ہم کہیں گے بتاؤ شروع میں حرف جار ہے, وہ سوچے گا کہے گا جی نہیں حروف جارہ تو ستارہ ہیں, باؤ تاؤ کف لام واو منذ مزخلا ربا شمیندا فی ان لا حتی الہ, تو کوئی نہیں. اسی کہیں گے کیا یہ مضاف الیہ ہے, وہ سوچے گا کہ اگر مضاف الیہ بنائیے تو پھر الرحمن مضاف بنانا پڑے گا. پھر وہ قاعدہ یاد رکھے گا ساڈا کہ معرفہ کبھی مضاف نہیں ہوتا. اب اگر وہ یہ کہہ دے جی ابھی قاعدہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا, دو معرفے اکٹھے آ جائیں موصوف صفت بنتے ہیں, تو یہ دو معرفے اکٹھے آ گئے, ہم کہیں گے ہمارا دوسرا قاعدہ بھی یاد رکھ, صفت کی صفت نہیں آتی جبکہ ایک موصوف کی کئی صفتیں آ جاتی ہیں. ہاں یہ جب مضاف الیہ نہیں بنا, مجرور نہیں بنا, تو ہم اس کو صفت بنائیں گے, لیکن الرحمن کی نہیں, اس میں جلالت شریف کی, اس میں جلالت شریف موصوف ہوگا. یہ دو اس کی صفتیں ہیں. یاد ہو گیا؟ اب ہم ترکیب جوڑ کے کرنے لگے ہیں. با حرف جار, لفظ اسم نکرہ تھا, یہ آگے معرفہ ہے, پکا قاعدہ بتایا. یہ مضاف, اس میں جلالت شریف موصوف. الرحمن وہ ہم صیغہ صفت بتائیں گے, صفت مشبہ ہوا ضمیر اس کا فاعل, صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت اول. رحیم صفت مشبہ, صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی. موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور. اب جار مجرور جو ہوتے ہیں ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں, جس کے ہوں گے اس کو متعلق کہیں گے. متعلق عام طور پہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا, فعل, اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبہ, اسم تفضیل, مصدر اور اسم منصوب. ان 7 میں سے کوئی ایک ہوگا. توجہ ہے؟ 7 میں سے کوئی ایک ہوگا جو میں نے 7 گنوائے ہیں. پھر گنوا دیتا ہوں. فاعل کا فعل کون؟ اسم فاعل, اسم صفت, اسم مصدر اور اسم منصوب, سین والا منصوب ہو یا نسبت والا. اچھا جی, اب وہ جو متعلق ہے اکثر وہ متعلق نظر آتا ہے اور کبھی مقدر بھی ہوتا ہے, یا یوں کہہ لو مقدر بھی ہوتا ہے موجود بھی ہوتا ہے. اگر وہ متعلق نظر نہ آ رہا ہو تو پھر ہم کہتے ہوتے ہیں جار مجرور مل کر ظرف مستقر. کیا کہتے ہیں؟ ظرف مستقر. جار مجرور مل کر کیا کہتے ہیں؟ ظرف مستقر. متعلق ہوا. اور اگر نظر آ رہا ہو تو پھر کہتے ہیں جار مجرور مل کر ظرف لاغو متعلق ہوا. اب توجہ کرنی ہے, ظرف لاغو یہ کیوں کہتے ہیں, ظرف مستقر یہ کیوں کہتے ہیں, ظرف مستقر. جار مجرور کا متعلق موجود ہو تو نام ہو گیا لاغو. ظرف مستقر اگر موجود نہ ہو تو جار مجرور کا نام ہو گیا ظرف مستقر. بسم اللہ شریف میں موجود نہیں ہے تو نام پڑ جائے گا ظرف مستقر. اگر موجود ہو کسی عبارت میں تو پھر وہاں نام پڑ جائے گا ظرف لاغو. اچھا جی, لاغو کا معنی ہوتا ہے بیکار, فارغ, فالتو. یہ لاغو کا معنی بیکار. تو یہ بیکار ہے کیونکہ یہ اپنے فعل کی جگہ کھڑا نہیں ہے, اس کا فعل آپ خود آیا ہے تو پتہ چلا یہ بیکار ہے, فعل خود آ گیا, فعل ظرف مستقر. مستقر میں نا قرار پکڑے ہوئے, تو یہ وہ ہوگا جو اپنے فعل کی جگہ پہ قرار پکڑے ہوئے ہوگا. اس لیے ہم کہیں گے جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا اشرع فعل کے.
اشراؤ بہتر ہے وہ فعل نکالا جائے بسم اللہ شریف میں جب جار مجرور متعلق کرنا ہے جس فعل کے لیے آپ بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں، جس فعل کے لیے آپ بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں بھئی یہ ڈیوٹی لا دے، اے اشارے لکھی جائے، سوال لا دے، یہ کاپی پینسل دے دینا، تو سبق پڑھی جا تے کدی کیمرہ ادھر کما بھی دی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی خالی کمرہ یہ دو ہی بندے بیٹھے ہیں، ایک ایڈمن صاحب بیٹھے ہیں تے ایک بابا ریاض بیٹھا ہے۔ بابا ریاض پہلا ایڈمن سی، سابقہ ایڈمن، تے وسیم موجودہ ایڈمن۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں نہیں یہ گلاں نہ کچھ نہیں ہوندا، کٹ لو نا بعد چ، کوئی نقصان کیدا ہوندا؟ تہاڈا نقصان ہوندا ہے۔ تسی توجہ نہ سبق سنو تے تسی سوال لکھو بس، اے جڑے کمنٹ چ کر دے نا سوال، اے دکھا مینوں موبائل دکھا ذرا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ آلو پکڑو بس میں نہیں ویکھنا ہی ہے نا، کہو شیئر شروع کر دے جاؤ، انہوں شیئر کرو۔ اچھا جی یہ ہوں سبق مکنا کوئی نہیں، اصل چ میری طبیعت اور طرح دی ہے، وہ گلاں تے سن میریاں ادھر، رات ایک کمنٹ لکھا ہی میں انہوں دا نام لاں گا آخر چ، انہوں نے کہا جی شروع کر دے ختم نہیں کرتے چھوڑ دیتے، اس واسطے میں ہوں چھڈنا کوئی نہیں ہوں انشاءاللہ عز وجل، اللہ دے فضل توفیق نہ چھڈنا کوئی نہیں ہوں، انہیں تو بھائی 12 وجن پڑھنا، جنہیں پڑھنا نہ پڑھنا نہیں پڑھتے، سانوں کہا ہے کھلو کے ہی پڑھانا یہاں بھی، حالے تو بسم اللہ شریف پڑھنے ہیں۔ تو یہاں پر فعل جو نکالنا ہے نا وہ نکالنا ہے جس کے لیے بسم اللہ شریف پڑھی جا رہی ہے، جس کے لیے بسم اللہ شریف پڑھی جائے، پڑھی جائے۔ اگر کام کا آغاز کر رہے ہیں تو اشرعو، اگر اوپر چڑھ رہے تو اسعدو، نیچے اترے تو انزلو، ایسے۔ بہرحال ہم یہاں پر پہنچ گئے، پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، باجار اسم مضاف، اسم جلال شریف موصوف، الرحمن میل ملا کے صفت اول، الرحیم میل ملا کے صفت ثانی موصوف، دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے باجار کا مجرور، جار مجرور مل کے بتا دیا تھا ظرف مستقر متعلق ہوئے اشرع فعل کے۔ ہم بار بار بتاتے ہیں اشرع مضارع کا سیغہ ہے، مضارع کے 3 سیغے ایسے ہیں جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، اس کا فاعل اس کے اندر ہے آنا ضمیر، آنا، اور فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے ہمیشہ مرفوع متصل ہوتی ہے، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر جو متعلق ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ، معنن جملہ انشائیہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ مقصد یہاں خبر دینا نہیں ہوتا، مقصد یہاں کام کا آغاز کرنا ہوتا ہے، تو جو شے پہلے موجود نہ ہو اس کو وجود میں لایا جائے تو وہ انشاء ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ شریف کی ابھی ہم نے نور الزا میں ترکیب پڑھی، ایک جملہ بسم اللہ شریف والا نور الزا کے اندر وہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم نور الزا میں دوسرا جملہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنے لگے ہیں جی، الحمد للہ رب العالمین، یہ جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں، قاعدہ ہمارا سنیں جلدی جلدی، قاعدہ سماعت فرمائیں، لکھے جن کے پاس پینسلیں ہیں۔ الحمد معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ کی قسمیں میں نے بار بار دہرا دی، معرب باللام ہے، کلام کا آغاز ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے، جار مجرور کا متعلق یہاں موجود نہیں لفظوں میں، قاعدہ ہے کہ معرفہ کلام کے آغاز میں آ جائے تو مبتدا بنتا ہے، ویسے ہی قاعدہ ہے معرفہ جب کلام کے شروع میں معرفہ آ جائے نا تو مبتدا ہی بنتا ہے، ہاں جار مجرور کا متعلق موجود نہ ہو تو وہ متعلق ہو کر خبر بن جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے قاعدہ، اس کے بارے میں نے بتا دیا، پھر بتا رہا ہوں، معرفہ کلام کے شروع میں آ جائے تو مبتدا ہے، پھر بتا دیتا ہوں، معرفہ کلام کے شروع میں آ جائے تو کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا، چلو جی اکثر طور پہ بن جائے گا۔ اگر جار مجرور بعد میں آیا، اس کا متعلق یہاں موجود نہیں تو اس کو متعلق کر کے خبر بنائیں گے، متعلق کر کے کیا کریں گے؟ خبر بنائیں گے، لیکن ابھی ہم آگے جائیں گے۔ اس میں جلال شریف یہ معرفہ ہے، رب العالمین ہم نے بسم اللہ شریف میں بتایا کہ 2 چیزوں پہ کسرہ آتا ہے، ہم نے لفظ رب کے نیچے کسرہ پڑھا، اس کے شروع میں حرف جار ہے ہی نہیں، اچھا جی کیا اس کو مضاف الیہ بنا سکتے ہیں؟ کہا جی دیکھو اس میں جلال شریف معرفہ ہے کہ نکرہ؟ معرفہ ہے، جب وہ معرفہ ہے تو پھر یہ مضاف الیہ بھی نہیں بن سکتا، پتہ چلا جو 2 مجرور ہیں یہ ان میں سے نہیں، نہ اس کے شروع میں حرف جار ہے نہ یہ مضاف الیہ ہے، تو پھر بتائیں، ہم نے کہا تھا اگر کوئی کلام عرب میں 2 کے علاوہ مجرور ہو تو وہ کیا ہوگا؟ تابع، لہذا یہ تابع ہے۔ یہ تابع کی کون سی قسم ہے؟ اب اس کو صفت بنا لیں اس میں جلال شریف سے، اس میں جلال شریف موصوف، لفظ رب العالمین، لفظ رب نکرہ ہے، لفظ رب
معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے، معرفہ کی کوئی قسم نہیں. لفظ رب کا معنی پالنے والا، یہ نکرہ ہے. جب عالمین کی طرف مضاف ہوا پھر معرفہ ہوا. یہ قاعدہ ہے بتا رہا ہوں. لفظ رب نکرہ، العالمین معرفہ. پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، پکا قاعدہ ہے. کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر بن گئے صفت. کیا بن گئے؟ موصوف صفت مل کے لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف کیا کہیں گے؟ مستقر. بتا دیا نظر نہ آئے تو ظرف مستقر. تو یہاں متعلق نکالیں گے ثابتن. یہ بھی بتا دوں جار مجرور کا متعلق جو نکالتے ہیں نا اکثر طور پہ تو کوشش پہلے کرتے ہیں کہ افعال خاصہ میں سے نکلے، کوئی خاص کوئی قرینہ پایا جائے کہ یہ نکالنا ہے تو نکالیں. نہیں تو عام طور پہ 4 افعال ہیں جن کو افعال عامہ کہتے ہیں. کون، ثبوت، حصول، وجود، ان کو کہتے ہیں افعال عامہ. اگر کوئی ان کے علاوہ جو فعل ہوگا اس کو کہیں گے خاصہ، افعال خاصہ. ان 4 کے علاوہ جو افعال ہیں انہیں افعال خاصہ کہتے. ان 4 کو افعال عامہ کہتے. اگر افعال خاصہ میں سے کوئی نہیں نکال سکتے یا کوئی قرینہ نہیں ہے تو پھر عام طور پہ ان میں سے نکلے گا. اکثر طور پہ یہاں سے جو نکلے گا اسم فاعل نکلے گا، ادھر سے بھی اسم فاعل، ادھر سے بھی اسم فاعل. لیکن ادھر سے جو نکلے گا اکثر وہ اسم مفعول نکلے گا، موجودن. تو یہاں پر ہم نے نکالا ثابتن. اب ترکیب کریں گے ثابتن صیغہ صفت، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً اور معنی جملہ اسمیہ انشائیہ. تو نور الرضا کے 2 جملوں کی ہم نے ترکیب پڑھ لی. نور الرضا کے اندر جو تیسرا جملہ ہے ہم وہ لکھتے ہیں، اس کی ترکیب پڑھتے ہیں. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابہ اجمعین. ہم لکھنے لگے ہیں جی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین طاہرین وصحابتہ اجمعین. یہ تیسرا جملہ ہے نور الرضا میں. اس کی ہم ترکیب کریں گے. اور جو سن رہے ہیں ان کو نور الرضا سامنے رکھنی چاہیے، وہ صرف منو نہ ویکھی جان، وہ نور الرضا سامنے رکھن، ایویں کھول کے رکھن تے عبارت بھی نال پڑھن. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابہ اجمعین. ترکیب کرنے لگے ہیں جی. نئے کلام کے شروع میں جو واو آتی ہے اسے کہتے ہیں واو استینافیہ. الصلاۃ کے بعد ایک واو آئی ہے، یہ درمیان میں ہے. جو واو درمیان میں ہوتی ہے اکثر طور پہ وہ واو عاطفہ ہوتی ہے. یہ واو عاطفہ ہے. حروف عاطفہ 10 ہیں، واو فا ثم آتا و امام لابل لیکن. حروف عاطفہ کے بعد جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے. معطوف علیہ تلاش کرنا پڑتا ہے. اگر معطوف اسم ہو تو معطوف علیہ بھی اسم ہوگا. اب یہاں ترکیب ہم کریں گے الصلاۃ معطوف علیہ واو حرف عطف، السلام معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر دونوں یہ بن گئے مبتدا. کیونکہ میں نے قاعدہ بتایا کلام کے شروع میں معرفہ آ جائے بنتا ہی اکثر مبتدا ہے. یہ لفظ بول رہا ہوں کلام کے شروع میں یار میرے خیال میں پکا قاعدہ ہے، معرفہ کلام کے شروع میں آ جائے نا، معرفہ کلام کے شروع میں تو مبتدا بنتا ہے. اگر جو کوئی اور ترکیب کوئی کسی طریقے سے کوئی تلاش کر لے لیکن اکثر بنتا مبتدا ہی ہے. تو الصلاۃ والسلام کلام کا آغاز ہے، معرفہ ہے، معطوف علیہ بھی معرفہ ہے، معطوف بھی معرفہ ہے، لہذا یہ بن گئے مبتدا. آگے آگے جار مجرور وہی قاعدہ جو الحمدللہ والا تھا. اس کا متعلق یہاں عبارت میں موجود نہیں، اس کو متعلق کر کے ہم خبر بنائیں گے. لیکن پہلے ہم آگے جائیں گے. الا حرف جار، سیدی کے نیچے کسرہ اس لیے آیا کہ یہ الا کا مجرور ہے، الا اس کے شروع میں آیا. اب پکا قاعدہ ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور متصل، یہ پکا قاعدہ ہے.
یہ اسم ہے، دلیل کیا ہے؟ اس کے شروع میں لا حرف جار ہے، یہ اسم ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ جو ضمیر آئی ہے پکا قاعدہ ہے، وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ مجرور متصل۔ اور اگلا بھی پکا قاعدہ ہے کہ وہ اسم مضاف ہوگا، ضمیر مضاف الیہ۔ جی یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ آگے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، سیدنا ہمارے سردار، یہ نبی پاک کی صفت ہے۔ نبی پاک کی کیا ہے؟ پہلے صفت آ جائے بعد میں نام آ جائے تو جو پہلے صفت آئی ہے اس کو کہیں گے مبدل منہ، نام کو کہیں گے بدل۔ لہذا ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، نبی پاک کا نام پیچھے والے کے لیے بدل۔ لیکن ہم آگے جائیں گے بھی۔ سرکار کا نام محمد معرفہ ہے، خاتم النبیین، یہ بتانے لگا ہوں سننے والوں کو، خاتم النبیین بھی پڑھ سکتے ہیں، خاتم من نبیین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترکیب ایک ہی ہوگی کہ یہ صفت بنائیں گے ہم۔ ایک سے مراد ہے ہم یہاں پر ایک کریں گے، من پڑھیں پھر بھی ہم صفت بنائیں گے، اگرچہ اور بھی ترکیب ہے ہمیں آتی ہے۔ کون سی؟ کہ جو صفت مدح کے لیے ہوتی ہے نا اس میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی؟ جو صفت کس کے لیے ہوتی ہے؟ مدح، وہاں کتنی ترکیبیں ہوتی ہیں؟ ایک صفت بنا لو، مبتدا محذوف کی خبر بنا لو، آنی کا مفعول بنا لو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ صفت ہے نبی پاک کی نام کی اور صفت مدح کی ہے، وہ ترکیبیں الگ ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں صفت بنائیں گے پھر 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، خاتم من نبیین، خاتم من نبیین۔ وہ کیسے؟ اس لیے ایک ہوتا ہے اعراب حکائی، اعراب حکائی ہوتا ہے جہاں جیسے جہاں آیا وہاں سے ویسے نقل کر دینا، اگرچہ یہاں ترکیب میں اعراب کوئی اور آنا چاہیے تھا لیکن نقل کر کے وہی دے دینا، اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی۔ اب قرآن پاک میں کیا آیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتا، تو قرآن میں خاتم من نبیین آیا، ہم نے وہاں سے نقل کیا تو یہاں پڑھ دیا خاتم من نبیین، اگرچہ صفت یہ تقاضا کرتی ہے کہ نیچے کسر آئے۔ اور یاد رکھنا اعراب حکائی موجودہ اعراب سے بہتر ہوتا ہے، یہ قاعدہ یہ بھی۔ بہرحال ہم یہاں تک پہنچ کے نبی پاک کا نام آگے کے لیے بنائے موصوف، خاتم من نبیین۔ لفظ خاتم خود نکرہ ہے، النبیین معرفہ ہے، جب نکرہ معرفے کی طرف مضاف ہوا تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن گیا۔ مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، موصوف صفت مل کے بدل، مبدل منہ بدل مل کے الا جار کا مجرور۔ اب یہاں ٹھہر جائے، آگے آ رہی ہے واو۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ واو کے بعد جو آتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، اور معطوف کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھو حروف عاطفہ کے بعد جو ہے وہ معطوف ہے۔ ہاں معطوف علیہ کو تلاش کرنے میں دقت ہے، اسے تلاش کرنا پڑے گا، تو تلاش کرنے کا طریقہ ہمارا یاد رکھے، جیسا معطوف ہوگا واو حرف عطف کے بعد فا ثم تا جو حروف عاطفہ، جیسا حروف عاطفہ کے بعد معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف علیہ۔ اب یہ واو حرف عطف ہے، اس کے بعد معطوف کون آ گیا؟ جار مجرور، تو اب معطوف علیہ بھی پچھلی عبارت میں وہ ہوگا جو جار مجرور ہے، تو جار مجرور کون ہے؟ الا سیدنا۔ یہ قاعدہ بتایا ہم نے، دوبارہ میں جلدی جلدی کر دوں گا لیکن ذرا ہم آگے جا رہے ہیں، پتہ چل گیا معطوف علی الا سیدنا ہے، واو حرف عطف الا حرف جار۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر یہاں قاعدہ بتایا تھا، اسم کے ساتھ جو ضمیر ہے ہمیشہ مجرور متصل، تو یہاں آلی ہی، کیا آلی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف جار ہے، اور ہی اسم کے ساتھ ضمیر آئی ہے، تو یہ ضمیر کون سی ہوگی؟ مجرور متصل۔ اور میں نے بتایا تھا جب اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے پکی بات ہے مجرور متصل، اور پکی بات ہے وہ اسم مضاف ہوگا، ضمیر مضاف الیہ ہوگی، لہذا آلی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اب اگلا قاعدہ طاہرین، یہ بھی ہمارا قاعدہ مشہور ہے کہ اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے، اسم کے ساتھ، یہ میری انگلیاں دیکھ رہے ہو، وہ دیکھ رہے ہو، یہ اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، بعد میں معرفہ آ گیا، معرفہ چاہے الف لام والا ہو چاہے اس میں اشارہ ہو، کوئی معرفہ آ جائے تو اکثر طور پہ وہاں پر وہ جو ضمیر والا ہے نا اسم، اس کو ہم کہیں گے مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف، اگلا معرفہ اس کی صفت۔ جیسے قرآن پاک 15ویں سپارے میں پتہ کیا ہے؟ مین امرینا کہ فی امرینا، ہاذا قرآن پاک میں ہے۔ میں نے اس دن بتایا تھا جب
شرح میت کا پہلا سبق پڑھایا تھا نا 15واں سپارہ، اور جب دورہ ہم نے شروع کیا تھا تو وہاں قرآن پاک میں آتا ہے، بہرحال فی ہے یا من ہے 15ویں سپارے میں، ہم آگے والا لکھ لیتے ہیں، من امرنا ھذا، یہ قرآن پاک میں ہے۔ اب اس سے پہلے حرف جار ہے قرآن پاک میں، اس سے پہلے حرف جار۔ اب بتائیں یہ امر اسم ہے، چونکہ شروع میں حرف جار قرآن پاک میں، نا ضمیر ہے، اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی، بعد میں معرفہ آ گیا، ہم کہیں گے یہ مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف ہے اور ھذا اس کی صفت ہے۔ شرح ملا جامی میں مثالیں ہیں، ابھی نور الجامی میں اور مثالیں ہیں، اور یہ بڑا مشہور قاعدہ ہے، اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے بعد میں معرفہ آ جائے تو ہم کہیں گے مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف اور یہ معرفہ اس کی صفت۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ ضمیر بھی تو معرفہ ہے نا، دو معرفے اکٹھے آ جائے تو اس کے لیے یہ بھی قاعدہ ہے، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ بہرحال ہم یہاں تک پہنچ گئے جی، عالی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ طاہرین صفت موصوف، یہ موصوف ہو گیا، یہ صفت موصوف صفت مل کر معطوف علیہ آگے، کیونکہ واو حرف عطف ہے۔ اب صحابتی کا عطف ہے عالی پر، واو حرف عطف ہے صحابتی، ظاہر معطوف ہے، اس کا وہی راب آنا جو آل کا آنا ہے، صحابتی اسم کے ساتھ ضمیر آگے مجرور متصل، یہ مضاف ہو گیا، وہ مضاف الیہ۔ آگے لفظ اجمعین، تو یہ جو تقید مانوی کے لیے 8 الفاظ ہیں نا، یہ اجمعین ان میں سے ہے، کل اجمعو اقتو ابتو ابسو، یہ الفاظ ہیں نا، وہ پہلے والے چھوڑ گیا ہوں، نفس عین کلا کلتا، کتنے ہو گئے 3، کل اجمعو اقتو ابتو ابسو، 5 پہلے 3 بعد میں، تو 8 ہو گئے، یہ ان میں سے ہے، تو یہ تقید مانوی ہے، اور یہاں پر اس کی حالت جری ہے کیونکہ جو مؤکد ہے وہ مجرور ہے۔ تو ترکیب جوڑنے لگا ہوں دوبارہ، الصلاۃ معطوف علیہ واو حرف عطف، السلام معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے مبتدا، علی حرف جار، سیدی مضاف، ناظمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام موصوف آگے کے لیے، لفظ خاتم مضاف، النبیین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے نبی پاک کے نام کی صفت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل، مبدل منو اپنے بدل سے مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، یاد رکھنا ہے معطوف علیہ ہم نے کس کو بنایا؟ جار مجرور کو، واو حرف عطف، علی حرف جار، عالی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر قاعدہ یاد رکھنا موصوف، الطاہرین صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، صحاباتی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مؤکد، اجمعین حالت جری میں اس کی تقید، مؤکد تقید مل کر معطوف، اس کا معطوف علیہ تعالی، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کے واو حرف تو شروع میں تو بن گیا معطوف، معطوف علیہ تھا علی سیدنا۔ اب قاعدہ ہے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بنے؟ قاعدہ ہے جار مجرور معطوف علیہ ہو اور جار مجرور معطوف ہو تو کسی کے متعلق ہوتے ہیں، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر، کیونکہ یہاں نظر نہیں آ رہا تو یہ قرار پکڑے ہوئے ٹھہرے ہوئے کس کی جگہ؟ فعل کی جگہ، جار مجرور معطوف علیہ، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے کس کے؟ نازلتان، پیچھے 2 ہیں نازلہ، وہ نازلتان اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ہما ضمیر ہے، میں نے اگلے دن قاعدہ بتایا تھا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، ان کے تثنیہ جمع میں فاعل الف نہیں ہوتا، واو نہیں ہوتی، فاعل ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، واجب الاستتار، داربان داربون، مضروبان مضروبون، کریمان کریمون، افضلان افضلون، ان میں ضمیر ہوگی ہما ہم، نازلتان کے اندر ہما ضمیر ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر لفظاً جملہ اسمیہ خبریہ اور معنن جملہ اسمیہ انشائیہ۔ سن رہے ہو؟ دنیا بھی سن رہی ہے؟ دکھا من موبائل ہیں گلا انہوں نے بانچ کرنی ہے نا یار، تو موبائل دکھا ایک بار، اگلا میں پڑھا لگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلا جملہ، تیسرا جملہ، کتنے جملے پڑھ لیے؟ بسم اللہ شریف 1، الحمدللہ رب العالمین 2، تو والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین یا خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین و صحابتہ اجمعین۔ ہم آگے والا جملہ پڑھنے لگے، نور صاحب پڑھ رہے ہیں، طریقہ ہے ہمارا، اگلا جملہ بڑا لمبا ہے وہ پڑھیں گے بھی۔
قال العبد اے جنہ کو نور الزا ہے نا لائیو سننے والے وہ نور الزا کھول کے رکھن قال العبد الفقیر الی مولاہ الغنی یہ بعد میں بتاتے ہیں نا غنی یہ پڑھنا ہے غنی یوں پڑھنا ہے ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرم بلالی الحنفی آج کہیں گے استاد کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں پہلی باری چکر کی ہے انہوں نے دسو طریقہ آ گیا ان کھڑے ہو کے پڑھان دا یوٹیوب جی جاری ہے ساری ساڑی اچھا جی انہو التماسا منی بڑا لمبا جملہ ہے بعد الاخلاء بہت لمبا جملہ ہے مالا ناللہ و ایاہم بلطفی الخفی باللطف الخفی ابھی جملہ رہتا ہے ان آمالا مقدمتن فی العبادات تقرب علی مبتدی ما تشتتا دو تاما ایک دو چین تین تاما تشتتا من المسائل فی المطولات اتنا لمبا ایک جملہ ہے جی. تو اگر عبارت سیکھنی ہے جو سن رہے ہیں ہمارا سبق تو وہ پریکٹس کریں پہلے. ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جہاں ایک جملہ پورا ہوتا ہے سانس وہاں جا کے لینا ہے. تو ایک پریکٹس رات کو کیا کرنا. اب تک پریکٹس ہوتے سبق پڑھنا پریکٹس اب نہیں ہوگی نا. اب ہم نے طریقہ بتا دیا. اب ان کو تو سکھانے دیں قال العبد الفقیر الی مولاہ الغنی ابو الاخلاصی حسن الوفائی الشرمبلالی الحنفی انہ التمس منی بعد الاخلائی آملنا اللہ و ایاہم بلطف الخفی ان آمل مقدمتا فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات. علی ترغیب پڑھنے آواں علی دو تین جملے رہندے نے. مقدمہ پڑھ دے پیا نور الزا کا. توجہ ہے تھوڑی؟ اچھا جی. تو ایک سانس میں یہ پورا پڑھنا چاہیے پریکٹس کر کے. اور اس کو کہتے ہیں پھر عبارت اچھی لگتی ہے. جہاں جہاں جملہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ وقف سانس وہاں لے. قال العبد الفقیر الی مولاہ الغنی ابو الاخلاص حسن الوفاء الشرم بلالی الحنفی انہ التمس منی بعد الاخلاء آمرنا اللہ و ایاہم بلطف الخفی ان عمل مقدمۃ فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات. یہاں وقف کرنا ہے. یہ بتائیں گے جملہ معترض ہے. اچھا جی اب ہم پڑھنے لگے اس کی ترکیب. کالا یہ فعل ہے ماضی کا صیغہ ہے. فعل ماضی کے میں بھی جلدی جلدی بتاؤں گا. یہ نام جنہ مرضی لمبا کر لو جنہ مرضی چھوٹا کر لو. کالا فعل ماضی ہے. فعل جو بھی فعل ہوتا ہے اس کو فاعل چاہیے. کیا چاہیے؟ تو ماضی کے فاعل کا طریقہ تشتت. ایک رہ گیا. ایک غلطی کہنے کٹی ہے. زندہ باد بھائی زندہ باد. انہوں کا نور آگے رکھو پڑھنے والے جڑے نے. توجہ ہے. اور بابا ریاض تیرا نام بہت لما پھر تو پھر میرا بھی
قال العبد الفقیر، توجہ قاعدے نے بڑے دہرائی ہو رہی بچیاں دی ویلے گھراں بیٹھے نے. کالا اے میاں عمر ویکھن ڈیا کہ نہیں؟ میاں عمر کا تیرے ابے دا نام لا لینا، عارف والے تو ویکھن ڈیا میاں عمر، تے علی احمد بھی دا رشتہ دار ہے، تے احمد رضا میاں عمر دا بھرا، تے عمر خطاب دی شادی بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. وہ منڈی بہاؤالدین دا ڈاکٹر صاحب دے پنڈ دا بھکھی شریف دا، پتہ نہیں وہ ویکھن ڈیا کہ نہیں. تے انیس گجرالے دا ہے، توجہ کر میرے حال ہے، یہ تین چار ہی بندے ویندے نے. کالا یہ ماضی کا سیغہ ہے جی. جو بھی فعل ہوتا ہے نا، فعل اسے فاعل چاہیے، جو بھی فعل ہوتا ہے اسے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. تو ماضی کے فاعل کا طریقہ بڑا آسان ہے. ماضی کے جو 12 سیغے ہیں نا، واو مذکر گیا، واو مونس گیا، کڈ کے نکال کے بقایا 12 سیغے، ان کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ضمیر ہوتی ہے مرفوع متصل. یہ 2 سیغے جو ہے نا، واو مذکر گیا، واو مونس گیا، ان کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے. آگے جا کے بتا دوں گا. چلو جی ابھی ایک بتا دیتا ہوں. باہر اس وقت ہوتا ہے جب یہ 2 سیغے واو مذکر غائب واو مؤنث غائب کلام کے شروع میں ہو. تو یہاں کلام کا آغاز ہے، اس لیے یہ 2 میں سے ہے. جب بھی ماضی کا سیغہ ہے نا تو دیکھنا چاہیے 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے. اگر 2 میں سے ہے تو پھر دیکھنا چاہیے شروع میں ہے یا درمیان میں ہے. شروع میں ہو تو اکثر طور پہ فاعل باہر، درمیان میں ہو تو اکثر طور پہ اندر. درمیان میں ہونے کا مطلب بعد میں بتاؤں گا، ابھی آگے پڑھتے آج ہی بتاتا ہوں. درمیان میں ہونے کا کیا مطلب کہ ماضی کے 2 سیغے درمیان میں ہوں، اس کا مطلب کیا ہے پڑھاتا ہوں. بہرحال آگے جا رہا ہوں. کالا فعل العبدو کو ہم نے اس کا فاعل بنانا ہے، لیکن بڑی دور جا کے بنانا ہے. یہاں سے یہاں تک کرنا ہے ہم نے فاعل، یہاں تک ہم نے فاعل بنانا ہے. یہ 2 لائنوں میں فاعل ہے کالا کا. ہمارے تختہ سے ہمیں 2 لائنوں میں، وائٹ بورڈ جس کو کہتے ہیں. العبدو معرفہ، الفقیر بھی معرفہ، لیکن یاد رکھنا الفقیر صیغہ صفت ہے. الفقیر صیغہ صفت ہے، اس کا معنی محتاج. الہ حرف جار ہے. اب مولا اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف جار آ گیا. پھر مولا کے بعد ضمیر آئی، پکا کہتا ہے ضمیر مجرور متصل، کیونکہ بتا دیا اسم کے ساتھ جو ضمیر آئے مجرور متصل ہوتی ہے، اور پکا کہتا ہے وہ اسم مضاف ہوتا ہے، ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے. پھر ہم نے بتایا کہ اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے بعد میں معرفہ آ جائے. ہمارا یہ قاعدہ بڑی جگہ استعمال ہوگا. وہ مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف ہوں گے، معرفہ صفت ہوگا. لہذا یہ مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف ہیں، الغنی صفت ہے. تو اب موصوف تھا مولاہو، مولاہو، یہ ضمیر تو مضاف الیہ ہے، موصوف ہے مولا. تو مولا کی حالت یہاں جری ہے کیونکہ الہ شروع میں آیا، تو پھر صفت کی بھی حالت جری پڑھیں گے. الغنی موصوف اپنی صفت سے مل کر الہ، جار کا مجرور، جار مجرور مل کے الفقیرو کے متعلق. صیغہ صفت اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر صفت، موصوف صفت مل کر مبین. اب مبین کہہ رہا ہوں، مبدل منو، کیا کہنا جی؟ مبدل منو، کیونکہ جو اس سے مراد ہے وہی اس سے مراد ہے. تو بدل ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا مدلول وہ ہو جو مبدل منو کا مدلول ہے. عبد فقیر سے وہی مراد ہے جو ابو الاخلاص ہے، ابو الاخلاص سے وہی مراد ہے جو عبد فقیر سے ہے. موصوف صفت مل کر مبدل منہ. ابو الاخلاص یہ نام ہے اس بندے کا جسے نے نورزا رکھی لکھی. حسن بھی اس کا نام ہے، لیکن یہ زیادہ مشہور ہے، یہ کم مشہور ہے. اب ہم کہیں گے جو کم مشہور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبین، جو زیادہ مشہور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عطف بیان. ابو الاخلاص مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف بھی کہہ سکتے ہیں، مبین بھی کہہ سکتے. حسانو آگے کے لیے موصوف، الوفائیو صفت اول، الشرمبلالیو صفت ثانی، الحنفیو صفت ثالث. موصوف کی کئی صفتیں آ گئی. موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر بن گیا عطف بیان. معطوف اپنے عطف بیان، مبین اپنے عطف بیان سے مل کر بدل، مبدل منو اپنے بدل سے مل کے کالا کا فاعل. کالا کا کیا ہو گیا؟ اچھا جی. اب یاد رکھنا کالا جہاں ہوتا ہے وہاں ایک آگے مقولہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اور مقولہ در حقیقت مفعول بھی ہوتا ہے. ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ، مقولہ اکثر جملہ ہوتا ہے. پتہ چلا کبھی کبھی مفرد بھی ہوتا ہے، لیکن جب مفرد ہوگا پھر ہم اس کے اوپر زبر پڑھیں گے کیونکہ وہ مفعول بھی ہے. قرآن پاک میں ہے غالباً، قالوا کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. تو وہاں سنے ہی نہیں، یہ یقولون ہے
ٹھیک، کالی متن ہے تو اس سے پہلے قالو ہے غالباً، قالو یقولون کہ یقولون ہے، یقولون کالی متن قرآن پاک میں کالی متن ہے، اس سے پہلے قول فعل ہے، قول مادے سے فعل، وہ قالو ہے یہ یقولون، آگے کالی متن ہے۔ تو میں پھر بتا رہا ہوں قاعدہ، قال یقول کو ایک مقولہ چاہیے، مقولہ، مقولہ کا معنی ہوتا ہے کہی ہوئی بات، اور وہ مقولہ اکثر جملہ ہوتا ہے، اکثر، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے، جب مفرد ہوگا پھر وہ اس پہ نصب آئے گا، کیوں کہ مقولہ در حقیقت مفعول بھی ہوتا ہے، در حقیقت۔ اب یہ قال کا سارا فاعل ہوا، اب ہمیں اس کا مقولہ چاہیے، کیا چاہیے؟ اب مقولہ ہم پڑھیں گے، ان التمس منی بعض الاخلاء ان عمل مقدمۃ فی العبادات، یہ سارا یہاں تک مقولہ ہے، پڑھنے لگا ہوں۔ ان یہی وجہ ہے کہ مقولہ اکثر جملہ ہوتا ہے، قال یقول کے بعد انا انا آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا۔ تو تھک گیا بابا ریاض، انا حرف مشبہ بالفعل، میں نے قاعدہ بارہا بتایا کہ انا مشبہ بالفعل، یہ جو بھی حرف مشبہ بالفعل ہو اس کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ منصوب متصل ہوتی ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، لہذا انا کا اسم ہو گیا۔ التمسا میں یہاں بتانے لگا ہوں، اب یاد کرنے والے یاد کر لیں، لکھنے والے لکھ لیں۔ اب یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، التمسا، اور دو میں سے ہے، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، 12 میں سے نہیں ہے، 12 میں سے ہوتا تو فاعل 7 ہوتا، یہ دو میں سے ہے، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، ان میں سے ہے یہ واحد مذکر غائب، اور یہ درمیان میں ہے۔ درمیان میں ہونے کا مطلب ابھی پڑھانے لگا ہوں، 5 مطلب ہیں درمیان میں ہونے کا۔ نمبر 1 مبتدا کی خبر، نمبر 2 ذوالحال کا حال، نمبر 3 موصوف کی صفت، نمبر 4 موصول کا صلہ، نمبر 5 معطوف علیہ کا معطوف۔ یہ ہے درمیان میں ہونے کا مطلب، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، میں نے بتا دیا۔ اب یہاں یہ درمیان میں ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، تو جب درمیان میں ہو دو صیغے، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل اندر آتا ہے، لیکن میں نے کہا تھا اکثر اندر آتا ہے، کبھی باہر بھی آ جاتا ہے۔ التمسا کا فاعل بعض الاخلاء ہے، کیا ہے؟ اچھا اگلی بات ایک اور بتا دوں تجھے، کیا سوچے گا تو؟ انہو میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع پیچھے نہیں ہے، اس کا مرجع پیچھے والی عبارت میں نہیں ہے، تو پھر یہ ضمیر ہو گئی ضمیر شان، کیا ہو گئی؟ ضمیر، یہ انہو میں ضمیر شان ہے، پیچھے اس کا مرجع کوئی نہیں ہے، پیچھے عبارت میں قال العبد سے لے کر الحنفی تک اس کا مرجع نہیں ہے، یہ ضمیر شان ہے۔ تو ضمیر شان کا مرجع پہلے گزر چکا ہوتا ہے حکمن، کیا مطلب؟ کہ ذہن میں حاضر ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس کی طرف لوٹتی ہے ضمیر، وہ شان۔ تو ضمیر کا مرجع لفظوں میں پیچھے نہیں ہے، حکمن پہلے گزر چکا ہے، تو حکمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرجع وہ ہے ضمیر ادھر لوٹے جو ذہن میں حاضر ہے، وہ کیا؟ شان یا قصہ۔ تو میں نے بتایا یہ ضمیر شان ہے۔ بار آگے بتا رہا ہوں، التمسا درمیان میں، کیونکہ بننا تو اس نے خبر ہی ہے، التمسا فعل، منی جار مجرور مل کے التمسا کے متعلق، بعض الاخلاء، بعض نکرا اخلاء معرفہ، تو پکا قاعدہ ہے مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے التمسا کا فاعل۔ آگے میں نے یہ بریکٹ لگایا، بریکٹ، آملنا اللہ و ایاہم بلطفہ الخفی، یہاں تک بریکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا، جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا نہ تعلق پیچھے والے کے ساتھ ہے نہ آگے والے کے ساتھ ہے۔ کبھی جملہ معترضہ آتا ہے ایک جملے کی اجزاء کے درمیان، کبھی آتا ہے دو جملوں کے درمیان۔ یہاں پہ پتہ کیسے آیا؟ یہ ایک جملے کی دو جزوں کے درمیان آیا، کہ جملے کی ایک جز ہوتی ہے فاعل، ایک جز ہوتی ہے مفعول، درمیان میں جملہ معترضہ آیا۔ اس کی ترکیب ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم اپنا وہ جو جوڑ رہے ہیں وہ جوڑیں۔ بعض الاخلاء مضاف مضاف الیہ مل کر التمسا کا فاعل۔ آگے آ گیا ان عملا، ان یہ وہی ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، عملا مضارع کا صیغہ ہے، 3 میں سے ہے، فاعل ہمیشہ اندر، مرفوع متصل ضمیر، انا۔ اب قاعدہ ایک بتا دوں، جن صیغوں کا فاعل اندر ہوتا ہے یا جن صیغوں کا فاعل ساتھ ہوتا ہے
ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اکثر مفعول بنتا ہے. لگتے گئی لیکن تھک گیا. مالا کا فاعل اندر ہے مرفوع متصل ضمیر. جی تینوں لگ رہی تو پڑھان والے نے بوتے جاؤ لگ رہی جبا پایا اج. اچھا بھوک لگی. اچھا 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 مالا یہ مفعول فعل ہے تو تین میں سے ہے, اس کا فاعل اندر ہے آنا ضمیر. تو میں نے ایک قاعدہ بتایا کہ جو تین سیغے ہیں مضارع کے جن کا فاعل اندر جن کا ساتھ فاعل ہے ان کے بعد جو اسم آئے گا اکثر کیا بنے گا مفعول. تو مقدمتن کو ہم نے مفعول بنانا ہے, وہ قاعدہ جو میں نے پڑھایا. لیکن نوے نوے قاعدے آئیں گے جی. لوگ پوچھتے تھے کیسے انداز کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا. یہ طریقہ ہے ہمارا بہت زبردست طریقہ اور بڑا لمبا طریقہ جا رہا ہے. یہ مقدمتن نواں قاعدہ نکرہ ہے. نکرہ ہے, نکرے کے بعد کیا ہے جار مجرور. قاعدہ ہے نکرے کے بعد جار مجرور آئے, لیکن شرط ہے جار مجرور کا متعلق عبارت میں نہ ہو. تو نکرے کو موصوف بنائیں گے, جار مجرور کو صفت بنائیں گے. ہم اس کو موصوف بنائیں گے فل عبادات ثابتتن کے متعلق کر کے صفت. جی آگے جا رہا ہوں. تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات. یہ سارا یہاں تک ہم نے مقدمہ کی دوسری صفت بنانی, کیونکہ یہ بھی قاعدہ ہے نکرے کے بعد جملہ آ جائے نا, نکرے کے بعد چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو تو نکرہ موصوف بنتا ہے, جملہ اس کی صفت بنتا ہے. لہذا مقدمتن کو ہم نے موصوف بنایا, فی العبادات کو صفت اول. آگے جا رہا ہوں. تقرب فعل یہ مضارع کا صیغہ دو میں سے ہے تو فاعل کبھی اندر کبھی باہر, ماضی کا بھی دو کبھی اندر کبھی باہر, صیغہ صفت اس میں فاعل سے مفعول ان کا بھی کبھی اندر کبھی باہر. کب جب دو میں سے ہو, بعض مذکر بعض مؤنث, تو یہ دو میں سے ہے. لیکن میں نے بتایا باہر کب ہوگا جب شروع میں ہوگا, اور اندر کب ہوگا جب درمیان میں ہوگا. لیکن قاعدہ کون سا اکثر کیا یہ درمیان میں ہے کیونکہ صفت بن گئی, کیونکہ میں نے بتایا درمیان میں ہونے کا 5 مطلب ہے. یہ درمیان میں ہے تو اس کا فاعل یہاں اندر ہے. ہی یا ضمیر مرفوع متصل مقدمہ کی طرف راجع لوٹ رہی ہے. الا حرف جار مبتدی مجرور جار مجرور مل کے تقرب کے متعلق. آگے جا رہا ہوں توجہ. ما تشتت من المسائل فی المطولات, یہ نویں ترکیب. پھر نویں ترکیب تو نواں قاعدہ. میں قاعدہ بتانے لگا توجہ سے سننا. یہ ما موصولہ ہے, ما موصولہ کے بعد آگے من آیا ہے تو یہ قاعدہ 99% ایک نکال رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس مثال ہے. 99% یہ قاعدہ ہے, یعنی قاعدہ پکے کے قریب ہے. پکا نہیں پکے کے قریب ہے کہ ما موصولہ کے بعد من آ جائے نا تو وہ من بیانیہ ہوتا ہے. یہ قاعدہ 99% ہے, 100% نہیں ہے. کیوں, کیا آپ کو لائیو سننے والا کہے گا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نور نظام ایک مثال ہے. جہاں پڑھتے ہیں وضو توڑنے والی چیزیں وہاں عبارت ہے ما خارج من السبیلین. کیا عبارت ہے؟ ما موصولہ ہے, آگے من آ گیا لیکن من بیانیہ نہیں ہے, وہ من بیانیہ نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا یہ قاعدہ 99% ہو سکتا ہے. 98 کر لو, اس تو تھلے بھی نہیں آئے گا, لیکن 100 نہیں کہنا. بہرحال یہ ما موصولہ ہے, یہ من بیانیہ ہے. من بیانیہ کی ترکیب کریں گے اللہ کے فضل کرے تو بڑی ٹائٹ ترکیب ہوگی. ما موصولہ ہو گیا, اس کو ہم چھوڑ دیں گے ادھر ہی. ما موصولہ ہو گیا. تشتتا یہ فعل ہے. اب من آگے بیانیہ ہے. من بیانیہ کا قاعدہ, من بیانیہ کا قاعدہ آپ کو جی تشتتا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مرج ما ہے, ما مذکر ہے. آپ کو جی وہ تو مسائل ہیں, بھائی مسائل ہیں, لیکن ما یہاں لفظ مذکر ہے, اس کا مرج ما ہے. ہوا ضمیر اس کے اندر ہوا. باقاعدہ بتا رہا ہوں مین بیانیہ اگر معرفہ کے بعد آئے تو جار مجرور مل کے حال. قرآن سے مثال فج تانی بر رجسا من الاوسان. کیا قرآن پاک میں فج الرجسا یہ معرفہ ہے اور من الاوسان یہ من بیانیہ ہے. الرجسا ذو الحال ہوگا, من الاوسان حال ہوگا. اب یہ من بیانیہ بتائیں معرفہ کے بعد ہے کہ نکرہ کے بعد؟ معرفہ کے بعد. اچھا کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اندر ضمیر معرفہ ہے. اور آسان کردا کہ جتھے ما موصولہ کے بعد اگے جڑا من ہے ہم نے کہا تو وہ من اکثر بیانیہ ہوگا. 99% 98% یہ پکا قاعدہ ہی لایا ہے.
کہ ماں موصولہ تو بعد جڑا من بیانیہ بن گیا وہ حال ہوگا، اے قاعدہ نہیں سمجھ نہیں آئی. ماں موصولہ تو بعد اگے جڑا من ہونا بیانیہ آئے گا اکثر 99% 98% آئے گا. جو پڑھ رہے تھے کہ ما تشتت من المسائل، کہ ما موصولہ کے بعد جب ثابت ہو جائے کہ من بیانیہ ہے تو اب پکا قاعدہ ہے کہ یہ من بیانیہ جار مجرور مل کے ہاں، کیونکہ اب اندر ضمیر معرفہ ہے. ہاں اگر من بیانیہ نکرہ کے بعد آئے تو پھر وہ نکرہ موصوف بنتا ہے، من بیانیہ جار مجرور مل کے صفت بنتا ہے. یہاں پر من جار المسائل مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کے حال منصوب ہوتا ہے. اندر ضمیر ذوالحال ہے، ذوالحال حال مل کے تشتت کا فاعل ہے. فی المطولات یہ تشتت کے متعلق ہے. تشتت اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ. ما موصولہ میں نے قاعدہ بتایا تھا، جب فعل کا فاعل آ جائے نا تو فعل کے فاعل کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. تو یہاں یہ تقرب فعل تھا، فاعل اس کا اندر تھا، یہ جار مجرور کے متعلق تھا، آگے ما آ گیا تھا تو اس ما موصولہ نے صلہ کے ساتھ مل کر تقرب کا بننا ہے مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر مقدمہ کی صفت ثانی، مقدمہ موصوف اپنی دونوں صفتوں، یہ صفت اول ہے یہ صفت ثانی، دونوں صفتوں سے مل کر مالا کا مفعول بھی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مالا مل ملا کے کیا بنا. شروع میں آیا ان. ہم بتایا کرتے ایک قاعدہ کہ ان جو ہوتا ہے وہ 7 چیزوں میں سے کوئی چیز بنتا ہے. کتنی چیزوں میں سے؟ یا وہ بنے گا فاعل، یا بنے گا مفعول بھی، یا بنے گا نائب فاعل، یا بنے گا مضاف الیہ، یا بنے گا مجرور، یا بنے گا جناب مبتدا، یا بنے گا خبر. میرے خیال میں 7 پڑھ دیے. تو یہاں پہ والا فعل ہے، اس کے شروع میں ان آیا ہے تو یہاں پر کیا بنے گا؟ پکی بات ہے، پیچھے فعل ہے، یہ اس کا مفعول بھی بنے گا. فاعل تو یہ آ گیا تھا. تو والا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر با طویل مفرد، یہ التمسا کا مفعول بھی، التمسا اپنے فاعل متعلق مفعول بھی سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کالا کا مقولہ، کالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب جملہ پورا ہوا. وہ جو جملہ معترضہ رہتا ہے وہ پڑھنا ہے ابھی. جملہ معترضہ جو ہے نا، آملنا اللہ و ایاہم بلطف الخفی، میں نے بڑے قاعدے بتا دیے. قاعدے یاد رکھے تو اب ترکیبیں بڑی آسان ہوگی. اب ایک قاعدہ یاد رکھے، فعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے نا وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، ترکیب میں اکثر مفعول بھی بنتی ہے. آمالا یہ فعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر ہے یہ نا. اب ضمیر کیونکہ سیگا عام مالا نا تو سیگا نہیں، سیگا عام مالا بعد مذکر گئے، سا ضمیر ہے یہ نا تو یہ منصوب متصل ہے، ترکیب میں مفعول بھی بن جائے گی. اور اللہ میں نے بتایا یہ 2 میں سے ماضی ہے نا تو فاعل اکثر باہر آ گیا، اللہ یہ فاعل ہے. آگے وَإِيَّاهُمْ واو حرف عطف ہے. اب ایاہم اسم ہے. اب اچھا یہ بھی پکا یاد رکھ لو قاعدہ ہے، جو ضمیر ہوتی ہے نا ایا، یہ ترکیب میں منصوب ہی ہوتی ہے، ترکیب ہی منصوب منفصل، اور ترکیب میں انہیں بننا مفعول ہی ہے، یا مفعول بن جائے گی یا مفعول پہ عطف ہوگا. پتہ نہیں کیا کہہ دیا، یا مفعول بن جائے گی، یہاں پہ اس کا عطف مفعول پر ہے، پتہ چلا مفعول ہی ہے. پھر بتا رہا ہوں ضمیر منصوب منفصل جو یا سے شروع ہوتی ہے وہ ترکیب میں مفعول بھی بنتی ہے یا مفعول بھی بے عطف ہو رہا ہے، لہذا معطوف علیہ کون ہوگا؟ نا. اور ایاہم معطوف علیہ معطوف مل کے مالا کا مفعول بھی باللطف الخفی، یہ وہی قاعدہ الی مولا الغنی، یہ وہی قاعدہ ہے الی مولا الغنی اور والا آلہ الطاہرین، یہ وہی قاعدہ ہے. باجار لطفی ہی مضاف مضاف الیہ موصوف ہو گیا، الخفی صفت موصوف سے مل کے باجار کا مجرور، جار مجرور مل کے مالا کے متعلق مالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً اور معنن جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. تو میرے خیال میں آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ایڈمن صاحب کو غصہ آ گیا نا، کہتے بڑا ہی نہیں، کون سنے گا؟ سنتے رہے نا بندے، دکھاؤ رہا
اور مفتیان حضرات بھی لائیو چل رہے ہیں، آج کل بڑی دنیا لائیو چل رہی ہے. آج اتنا ہی کافی ہے جی، آج کا اتنا ہی کافی ہے. جن کے پاس نور الزا ہے وہ اپنی نور الزا دیکھیں. اور اب ہم نور الزا جتنا سبق پڑھا ہے، جتنی ترکیب پڑھی ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. تو ہم نے میرے خیال میں 5 جملے پڑھے ہیں. 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کرنے لگا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا. الحمدللہ رب العالمین ترجمہ کرنے لگا ہوں. تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین ترجمہ کرنے لگا ہوں. رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہوں دو چیزیں نا ہمارے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر. اگلا جملہ پڑھوں گا عبارت، پھر اس کا ترجمہ کروں گا. قال العبد الفقیر الى مولا الغنی ابو الاخلاص حسن وفائشر بلال الحنفی ان التمس منی بعض الاخلاء انا عمل مقدمه في العبادات تقرب الى المبتدئ ما تشتت من المسائل في المطولات. درمیان میں جملہ معترض ہے، اس کا بعد میں کریں گے. ترجمہ توجہ سے سنیں. ہم ترجمے کا یہ جو آخری جملہ پڑھا قال العبد، اس کا آغاز کریں گے الی مولاہ ضمیر سے. غیب کی جو ضمیر ہوتی ہے نا، اس کے مرجع کا ترجمہ کرتے ہیں. جیسے والا آلہ نبی پاک کی پاک آل، و صحابتی نبی پاک کے تمام صحابہ. اب ہم جب قال العبد الی مولاہ، ہو ضمیر کا مرجع عبد فقیر ہے، تو یہاں ترجمہ کریں گے اپنے بے نیاز مولا کے فقیر بندے نے کہا. کہ فقیر اللہ کا بندہ، جو فقیر ہے نا، کس کا بندہ ہے؟ وہ اللہ. فقیر اللہ کا ہے، محتاج اللہ کا ہے، یہ مطلب ہے. اپنے بے نیاز مولا کے محتاج بندے نے کہا. ابھی میں نے وہ آگے بنانا بدل بدل، لیکن میں نے ترجمہ سکھانے کے لیے اتنا پہلے پڑھا. اپنے بے نیاز مولا کے فقیر بندے یعنی ابو الاخلاص حسن وفائی شرم بلالی الحنفی نے کہا. کیا کہا؟ وہ مقولہ انہ التمسا، بے شک، التمسا گزارش کی، منی مجھ سے، بعض الاخلاء بعض دوستوں نے، کادی گزارش کی، ان آمالا یہ کہ میں فی العبادات عبادات کے بارے میں مقدمہ لکھوں. لیکن وہ تقرب مقدمہ کی صفت تھی. یہ کہ میں عبادات کے بارے میں ایسا مقدمہ لکھوں جو مقدمہ ابتدائی طالب علم پہ قریب کر دے بڑی بڑی کتابوں میں بکھرے ہوئے مسائل کو. یہ تو ہم اوپر دے کے کر دیتے ہیں نا، کوئی پریشان نہ ہو. اپنے بے نیاز مولا کے فقیر بندے نے کہا، وہ بعد میں کہیں گے. اپنے بے نیاز مولا کے فقیر بندے یعنی ابو الاخلاص حسن وفائی شرم بلالی حنفی نے کہا. کیا کہا؟ بے شک مجھ سے بعض دوستوں نے گزارش کی. قادی انا مالا یہ کہ میں عبادات کے بارے میں ایسا مقدمہ لکھوں، ایسا مقدمہ لکھوں جو مقدمہ، ضمیر کا مرجع وہ تھا، جو مقدمہ ابتدائی طالب علم پر قریب کر دے ان کو. یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اب یہاں اس کے ترجمے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہی ہوتا ہے اس کا ترجمہ وہ کر دو ان کو جو بکھرے ہوئے، آگے جا کے کہو یعنی مسائل، یا یہ ہے کہ من بیانیہ کا ماں بعد اس کو رکھو اس کی جگہ جس کا یہ بیان ہے، مبین کی جگہ. اب ماں کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، پھر صرف اس کو وہاں رکھ دو ترجمے میں اور ترجمہ کر دو. دوبارہ کہہ رہا ہوں، من بیانیہ کے ماں بعد کے ترجمے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. من بیانیہ بھی ماں بعد بھی. ایک ہے مبین کا بھی ترجمہ کرو اور پھر من بیانیہ کرو اور یعنی اور آگے جو بیان ہے اس کا نام لو. اور ایک ہے مبین کا نہ کرو، من بیانیہ کا بھی نہ کرو، وہ جو بیان ہے من بیانیہ کا بعد اس کو اٹھا کے مبین کی جگہ رکھ دو. میں دونوں ترجمے کروں گا. یہ کہ میں عبادات کے بارے میں ایسا مقدمہ لکھوں
جو ابتدائی طالب علم پر ان کو قریب کرے، ان کو جو بکھرے ہوئے یعنی مسائل، مطولات میں بکھرے ہوئے یعنی مسائل، یہ پہلا ترجمہ یعنی والا۔ میں عبادات کے بارے میں ایسا مقدمہ لکھوں جو ابتدائی طالب علم پر قریب کر دے ان مسائل کو، ماں کی جگہ اس کو رکھ دیا، ان مسائل کو جو مطولات میں بکھرے ہوئے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب یہ جو جملہ معترض ہے اس کا ترجمہ، آملن اللہ و ایاہم بلطفہ الخفی، اللہ تعالی ہمارا، یہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے ماتن، وَإِيَّاهُمْ، اور وہ جو میرے دوست تھے بعد الاخلاء، اللہ تعالی ہمارا اور ان دوستوں کا اپنے پوشیدہ لطف کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہوا۔ تو نوروزہ کا سبق آج اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ 9:30 بجے دوبارہ ہم پڑھیں گے آگے سے نوروزہ۔